رزق کی ذمہ داری اللہ کا۔ تو اللہ رازق مطلق ہے، اور وہ رازق مطلق جب رزق عطا کرتا ہے تو جن کے ذریعے سے عطا کرتا ہے انہیں اہل بیت۔ یہ عجیب سی بات نہیں ہے کہ رازق اللہ ہے وہ تو ہمیں یاد رہے، مگر اللہ نے جنہیں یہ اعزاز دیا، مقام دیا، عظمت دی کہ رزق ان کے ذریعے تقسیم کروائے، ہم انہیں بھول جائیں۔ میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں اس بات پر کہ رازق اللہ ہے مگر ملتا اہل بیت کے ذریعے، اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اور تمہید کو اپنی ذرا کچھ مضبوط بنانے کے لیے مجھے کچھ دیر کے لیے تمہیدی بیان سے گزرنا ہے۔ آیت ہے سورہ مبارکہ انفال، نشان ہے 74۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے والذین آووا ونصروا، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن۔ اب ساری دنیا کہتی رہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اب ساری دنیا کی نہ سنے، اللہ کی سنے، اللہ کہہ رہا ہے ابو طالب ہی واقعی مومن ہے۔ قرآن ہے نا بھائی، اس سے کیسے انکاری ہوگا کوئی؟ والذین آواؤ، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن۔ لہم مغفرۃ، انہی کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور انہی کے لیے رزق ہے۔ عربی گرامر سے آگاہ و آشنا لوگ جانتے ہیں کہ اگر لہم ہم مقدم ہو جائے تو انحصار کا فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی ترجمے میں یہ نہیں ہوگا کہ ان کے لیے رزق، اس کا مطلب یہ ہوگا سب کے لیے رزق ہے، ان کے لیے بھی رزق، لیکن ترجمے میں ہے، آیت کہہ رہی ہے انہی کے لیے رزق۔ رزق صرف اور صرف ابو طالب کے لیے ہے، ہمیں تو فعل میں ملتا ہے۔ اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ تو یہ کیسا مسلمان ہے جو اللہ کو رازق مانتا ہے مگر اللہ جن کے ذریعے رزق دیتا ہے انہیں نہیں مانتا۔ اور یہ بحث بہت ہی حسین ہے جس کو میں یہیں اسی جگہ پر روک رہا ہوں، مگر ایک حدیث ضرور آپ کو سناؤں گا۔ میرے مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، بڑی حسین مولا کا فرمان، بڑا حسین مولا کا فرمان فرماتے ہیں، ان اللہ یقسم ارزاق العباد، اللہ اپنے مولا کا فرمان، اللہ اپنے بندوں کے رزقوں کو معین کرتا ہے، وَعَلَىٰ أَيْدِينَا يُجْرِيهَا، اور ہمارے ہاتھوں تقسیم کرواتا ہے۔ یہ ہمارا روشن عقیدہ ہے، اس پر ہمارے پاس قرآن کی آیات ہیں، ہمارے پاس احادیث ہیں۔ جو میرے سنی بھائی آئے بیٹھے ہیں، میں ان کی تسلی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو خود فیصلہ مت کرنا، بلکہ کوشش کرنا کہ ہم سے پوچھ لینا کہ آپ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے۔ دلیل نہ ہو تو پھر آپ کو حق ہے کہ آپ کیا کچھ کہہ سکتے ہیں ہمیں، لیکن اگر دلیل ہو تو پھر ماننا بھی پڑے گا آپ کو کہ یہ جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے رکھنے والوں کے پاس یہ دلیل پائی جاتی۔ میری پریشانی، ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم اپنی کتابیں بھی پڑھیں اور اپنے بھائیوں کی کتابیں بھی پڑھیں، اپنی کتابیں پڑھیں اپنے لوگوں کو سمجھانے اور بتانے کے لیے، اور بھائیوں کی کتابیں پڑھیں انہیں بتانے کے لیے۔ تو بہت کچھ کہنے کو ہے مگر میں اس مضمون پر یہاں رک رہا ہوں۔ اللہ رازق ہے، اہل بیت کے ذریعے عطا کرتا ہے، اور جس کو عقیدہ توسل کہتے ہیں، وسیلے کا عقیدہ کہتے ہیں۔ دوسرا عنوان ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے ہدایت۔ انا علینا للہدی، قرآن اللہ کہہ رہا ہے ہدایت میری ذمہ داری، میں ہدایت دینے والا ہوں۔ ہادی مطلق اللہ ہے، وہ جو کہہ رہا ہے نا انا علینا للہدی، وہی قرآن میں کہہ رہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ وہ جس نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہدایت کی، وہی کہہ رہا ہے ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ تو ہدایت اللہ کا کام ہے، مگر کیسے دیتا ہے، کیسے لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہے؟ میں ان بچوں جوانوں سے، جو میری قسمت اچھی ہے کہ مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میں سے، ہم میں سے کسی کے پاس اللہ نے آ کر بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، کیسے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے اور انسانیت کا ثبوت فراہم کرنا ہے؟ اللہ نے ہمیں تو آ کے نہیں بتایا۔ قرآن میں اللہ نے قاعدہ یہ دے دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے میرا رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اب کسوٹی یہ بنی کہ اللہ ہادی ہے مگر ہمیں ہدایت رسول کے ذریعے دینا چاہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔
جی یہ سنی شیعہ کے حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یعنی نبی اللہ کی نماز بھی چاہتے ہیں اور اپنا دیدار بھی چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ جناب بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں سرکار کو دیکھنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی۔ اور شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری۔ اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ دیکھنا بھی مختلف ہوتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے کچھ اور دیکھنے کے لیے، کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے اسی کو جسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جی دید بھی مختلف ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، میرا دیکھنا ہی نیاز مندی تھی، میرا دیکھنا ہی عاجزی اور فقیری تھی۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ سرکار فرما رہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ بھائی بہت دیر لگا سکتا ہوں نبی کی نماز کے حوالے سے جو روایات آئی ہیں اور جس میں عظمت کے پہلو ہیں، مگر میں ایک روایت کا ضرور سہارا لے رہا ہوں۔ جب تین دور گزار کے چوتھے دور میں مولا علی اس مصلی پر بیٹھے جس پہ نبی بیٹھتے تھے، توجہ ہے آج کے، اور میرے مولا نے نماز مکمل کرائی اور رسمی نماز جماعت پڑھائی، تو رسمی نماز جماعت کے بعد صحابہ کرام جمع ہوئے اور مولا علی کے قریب آ کر فرماتے ہیں لقد ذکرتنی صلاۃ محمد، آج آپ نے محمد کی نماز یاد دلا دی۔ تو تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ سرکار کی نماز اگر دیکھنی ہے کہ کیسی تھی تو دیکھو علی کیسے پڑھتے تھے۔ اب یہاں نبی فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات۔ تھوڑا سا اور اگر آپ زحمت فرمائیں، میری مجبوری۔ مولانا مدنی صاحب کو دیکھ کر مجھے علامہ اقبال کے دو مصرے یاد آ جی میں ان جوانوں بچوں کو ایک نصیحت کروں گا کہ اثر گزار بنو، اثر پذیر نہ بنو۔ ہم فطری طور پر اثر گزار بھی ہیں، اثر پذیر بھی ہیں۔ جی ہم کسی کے اوپر اثر بھی ڈالتے ہیں اور کسی سے اثر لیتے بھی ہیں۔ وہاں ذرا گھٹن بھی ہو جائے گی تھوڑی سی، یہاں ہلکی پھلکی ہوا بھی آ رہی ہے۔ ایک بلند صلوات ہدیہ کریں۔ صلوات تو اہل بیت پہ ہے، مل کے پڑھیے۔